سوال لیں گے اور اس کے بعد ہم بات ختم کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام خان عامر ہے, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو نکاح کے ہونے کے بعد میں جو دعا ہوتی ہے, نکاح پڑھنے کے بعد میں جو دعا کرتے ہیں حافظ صاحب وغیرہ, تو اس کے اندر ایک دعا کے اندر سب صحابیہ وغیرہ کے نبیوں کے نام لیتے ہیں, تو اس کے اندر ایک دعا کے اندر ایک چیز بھی جڑائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں زلیخا کا نام جڑایا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں جاننا تھا. جی میں شیخ سے گزارش کروں گا آپ کا. ایک اور بھی سوال تھا, چھوٹا سا سوال تھا کہ مہر جب باندھتے ہیں تو مہر کے اندر عورت کی طرف سے مطلب ان کے گھر والے جو ان کے بڑے ہیں وہ مہر طے کرتے ہیں, نہ کہ عورت, نہ کہ جو جس کی شادی ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ نکاح کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں انبیاؤں کے نام, ان کے بیویوں کے ساتھ صحابہ کے نام اور ان کی ازواج کے ساتھ نام لیے جاتے ہیں کہ ایسی محبت ایسی الفت ان میں بھی ہو. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے زلیخا کا نام لیا تھا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے قرآن میں کہیں بھی اور سنت میں کہیں بھی یہ چیز کا کوئی وجود نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تھا. زلیخا کے تعلق سے جو ساری باتیں آتی ہیں وہ سب روایت اسرائیلیات ہیں. بائبل کے مطابق ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام سزا وغیرہ کاٹ کر آ گئے اور ذمہ دار بن گئے مصر کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہوا یہ کہ اس عورت کو احساس ہوا جب تک یہ بوڑھیا ہو چکی تھی, پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بائبل کے مطابق پھر جوان کر دیا. اسی لیے ہم بس ایک محاورہ بہت مسلمانوں میں کامن ہے, اے دیکھو ان کو زلیخا کی جوانی چھوٹی. جو عورت بڑھاپے میں بھی بہت تیار ہوتی سچتی, کیا بولتے ہیں, زلیخا کی جوانی. زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی, پھر جوان ہوئی اور شادی ہوئی. یہ بائبل ہے, اسرائیلیات ہے. اس کا کوئی وجود, کوئی دلیل قرآن میں, کوئی دلیل سنت میں نہیں ملتی. لہٰذا جس چیز کی دلیل نہ ہو تو ہم اگر نہ بولیں تو وہ ہمارے لیے انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا. بھائی کا دوسرا سوال تھا, مہر جو باندھا جاتا ہے وہ لڑکی کے رشتہ دار باندھتے, کبھی والد وغیرہ, تو لڑکی باندھے یا کوئی, تو یاد رکھیے مہر چاہے تو لڑکی بھی بول سکتی ہے, اور اگر لڑکی نہ بولے اور کہے کہ میرے والد جو کہہ دے تو والد بھی کہہ سکتا ہے. لیکن اگر والد کہہ رہے کہ اتنا مہر چاہیے اور لڑکی ڈیمانڈ کری تھوڑا بڑھاؤ, تو پھر لڑکے نے بڑھانا چاہیے. وہ ڈیمانڈ اگر پہنچتا ہے کہ نہیں لڑکی چاہ رہی, یا پھر اس کا والد سمجھا کہ بیٹے اتنا مہر مت لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوا یہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑکیوں نے اتنا مہر باندھنا شروع کر دیا, اتنا مہر جیسا آج لڑکیوں پہ ظلم کر رہے ہیں نا لوگ جہیز کے مان, تو تب مہر لیتی, اتنا لے رہی تھی کہ حضرت عمر نے ایک بار خطبہ دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مہر کو کم کیا جائے, اس لیے کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو مہر کے اعتبار سے لڑکے پہ بوجھ نہ ہو. لڑکیاں بہت مہر باندھ رہی تھی جب, چونکہ ان کا حق تھا اور لڑکے دے نہیں پا رہے تھے, تب انہوں نے یہ بات کہی تھی. آج اللہ رحم کرے ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ جہیز لے کر, لیکن یہ جو حق تھا لڑکیاں زیادہ لے رہی تھی, تو کہا کم ہو, ہلکا ہو, آسان ہو, یہ زیادہ بہتر ہے. اور زیادہ دینا اگر افضل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ لڑکی کا حق ہے, لڑکی بھی بول سکتی ہے, لیکن اگر اس کا ولی یہ بات بیان کرے یا بولے, لڑکی کو اتفاق ہے, تو انشاءاللہ جو ولی کہے وہ بھی بہرحال لیا جا سکتا ہے.